جی ناظرین خوش آمدید. اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے پبلک ایڈ کمیٹی کے نجیب ایوبی صاحب. ہم خوش آمدید کہوں گی. کیسے سر خیریت سے؟ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے شاہ نواز جدون صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. کیسے سر خیریت سے ہیں؟ نجیب صاحب, جماعت اسلامی کو بلدیاتی ترامیم بل پہ کیا تحفظات ہیں؟ وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل یہ جو بلدیاتی ترمیمی بل ہے یہ ایک پورا مکمل طور پہ مسترد شدہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے, یعنی ایک طرف تمام پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں اور دوسری طرف صرف پیپلز پارٹی کھڑی ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف جماعت اسلامی کو ہی تکلیف نہیں ہے, تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ایک پیج کے اوپر ہیں. ہوا یہ ہے کہ یہ ایک وڈیرانہ مائنڈ سیٹ کی غمازی کرتا ہوا بل ہے جو انفارچونیٹلی اس بنیاد پہ اپروو کروا لیا گیا کہ ہماری اکثریت ہے, یعنی وزیر اعلیٰ نے جو بیان دیا معذرت کے ساتھ وہ آئین پاکستان کی روح کے خلاف ہے. آپ نے ایک طریقے سے پاکستان کے آئین کو چیلنج کیا ہے اور اکثریت کا وہ روب جماتے ہوئے آپ نے دوسری طرف اشارہ کیا ہے. علیحدگی پسندی کی بو آتی ہے اس میں. اور پھر ایک اور بات یہ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کراچی جو کہ اس وقت پاکستان ہی نہیں دنیا کا سب سے 7واں بڑا شہر مانا جاتا ہے, اور اس کو تو اب آپ میگا پولیٹن سٹی کے کہہ سکتے ہیں, اور ہے 3 کروڑ کی آبادی والا یہ شہر. چاہے آپ اس کو نہ مانیں, آپ نے 1 کروڑ 65 لاکھ کنسیڈر کیا, ہماری آدھی آبادی کو کھا لیا. میں اسی وڈیرانہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر آپ تمام وسائل کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اور 2001 میں جتنی مراعات پرویز مشرف کے دور میں بل میں تھیں, اور جس طریقے سے نعمت اللہ خان نے یہاں کے اداروں کو انوالو کر کے ایک پیج پہ لا کے اس میں 4 ارب کے بجٹ کو 41 ارب روپے کا کر دیا تھا, اور جو ترقی اور روشنی کا شہر یہ بن گیا تھا. اس کے بعد 2013 میں جو بل لایا گیا اس میں بڑے بڑے ادارے سندھ حکومت نے لے لیے, اپنے پاس کر لیے, جیسے واٹر بورڈ ہے, کے ڈی اے کے ادارہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی. یعنی اس کے اوپر سندھ کا ٹیگ لگانے کے بعد اس کی ملازمتیں, اس کے وسائل, اس کی تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہتھیا لی گئی ہیں. اسی طریقے سے واٹر بورڈ کا انہوں نے حال کیا کہ الیکٹرک کو یہ پہلے بیچ چکے تھے. تو اب کراچی کے پاس ایسا کون سا ادارہ رہ گیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ ترقی کے کام کر سکے؟ اب آ جائیے 2021 میں اقلیت کس کی طرف ان کا اشارہ تھا؟ اقلیت کا اشارہ یہاں کے رہنے والوں کی طرف تھا کہ یہاں کی جو سیٹیں ہیں مجموعی اعتبار سے سندھ کے اندر سیٹیں زیادہ ہیں. اب سیٹوں کا بھی ایک بڑا عجیب و غریب فنومینا ہے. جب یہ آبادی کو آدھا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سیٹیں بھی کم ہوتی ہیں, اور جس وقت انہوں نے 3 کروڑ آبادی کو مان لیا اس وقت یہ ان کا غرہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا قانون ہے. آپ نے صرف کچرا چننے کے لیے میئر کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں, تو کچرا چننے کے لیے آپ میئر کا انتخاب کریں گے تو اس سے اچھا یہ کہ سویپروں کا کوئی الیکشن کروا دیا جائے اور خاکروبوں کا, اور اس کے اندر سے اپنی مرضی کا آدمی, ویسے بھی آپ کی کابینہ میں کوئی اس سے زیادہ لوگ تو ہے نہیں, اسی کیلیبر کے لوگ آپ نے بھرے ہوئے ہیں, تو کسی کو لا کے بٹھا دیجئے. آپ یہ اتنا اربوں روپے کا خرچہ کر کے اور ڈرامے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 31 تاریخ کو میں بتاؤں اس پہ جماعت اسلامی متواتر کام کر رہی ہے, متواتر. ابھی 19 دسمبر کو دھرنا ہوا اور 31 دسمبر کو ایک ایسا دھرنا ہوگا کہ انشاءاللہ ان کو اپنا بل واپس لینا پڑے گا, اور یہ سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. شاہ نواز جدون صاحب, آپ نے سنا جماعت اسلامی سے جو نجیب ایوبی صاحب ہیں ان کا جو موقف آپ نے سنا, وہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے ڈرامے کی ضرورت کیا ہے, ہم جو ہے سویپرز کا ایک الیکشن کروا کے جو ہے ان بھی صحیح سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ کون زیادہ بہتر جس کی کارکردگی, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ڈپارٹمنٹ بچا ہے جو بلدیاتی ترمیمی بل ہے, اس میں مطلب جو اختیارات دیے جا رہے ہیں. جی, تحریک انصاف بھی احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سڑکوں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں نجیب بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اختیارات ہیں ایک میونسپل کارپوریشن کو سارے اختیارات انہوں نے عطیہ لیے ہیں. واٹر بورڈ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے, سولٹ ویسٹ مینجمنٹ انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا, پریشر دے کے پھر واپس انہوں نے وہ کر دیے. اسی طرح آپ ماسٹر پلان جو بھی اختیارات سارے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. خالی برائے نام ایک وہ میئر لانا چاہتے. اصل میں ان کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر یا جو حیدرآباد جو بڑے شہر ہیں ان کو وہاں ان کو پتہ ہے کہ نہ ہمارا میئر آ سکتا ہے, نہ ہمارا کوئی ضلعی چیئرمین آ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ڈر رہے ہیں, کیونکہ کراچی تو ایک بہت بڑی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اور کبھی ان کا میئر آیا بھی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ بلدیاتی ہم بھی کر رہے ہیں, بالکل ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی مخالفت کی تھی, اور ہم مختلف ایریاز میں ہم نے کیمپ بھی لگائے, اور 19 تاریخ کو ہمارا ایک بہت بڑا احتجاج بھی تھا.
لیکن افسوس کہ اس دن ایک بڑا واقعہ ہوا شیر شاہ کا، جس میں 17 جانیں شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس میں ہمارے ایم این اے عالمگیر خان کے والد صاحب بھی تھے. تو اس وجہ سے ہم نے اپنا وہ پروگرام پوسٹپون کیا، اور کل ہم سندھ ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اس کے خلاف، اس بل کے خلاف. کل ہم سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی ڈال رہے ہیں، اور ہم احتجاج کا بھی ہم انشاءاللہ ہم نے وہی پروگرام رکھا ہوا ہے. ابھی آئندہ ہم دے رہے ہیں کہ بھائی ڈیٹ دے رہے ہیں احتجاج کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوکل باڈی، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لوکل باڈی کا وہ دیکھنا ہے تو آپ کے پی کے میں چلے جائیں. 2015-14 میں جو لوکل باڈی نظام وہاں ہم لے کے آئے تھے کے پی کے میں، اس میں ہم نے اور بہترین لے آئے. لیکن سر پھر بھی وہاں کی عوام نے آپ لوگوں کو شکست دی، ایسا دیکھیں کیوں؟ بات یہ ہے، دیکھو وہ تو ہماری اپنی کوتاہی ہے، اپنی کوتاہی ہماری ٹکٹوں کے غلط فیصلے ہوئے ہیں، ہم مانتے ہیں، اس پہ کمیٹی بھی بیٹھی، لیکن ہم نے ایک بہترین نظام تو دے دیا نا. انصاف سے اگر کسی کو محبت ہوگی تو آپ جس کو بھی ووٹ ٹکٹ دے کے کھڑا کریں گے، ووٹرز تو آپ لوگ کے ساتھ ہی بات جڑے یہ رہیں نا گے. کہ اگر پارٹی کے اندر یہ نا کہ میں ایم پی اے ہوں اور میں اپنے بھائی کو اور اپنے چاچا کو دے دوں، تو کے پی کے لوگ بھی اتنا وہ تو نہیں کہ بھئی وہ کوئی غلامانہ ذہن تو نہیں ہے ان کی نا کہ بھئی آپ ایم پی اے ایم این اے. تو اس پارٹی کے اندر اب ایک معمولی سی مثال میں دیتا ہوں، کوارٹ کے اندر ہماری یوتھ ونگ کا جنرل سیکریٹری شفیع جان، ان کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ انڈیپینڈنٹ لڑا اور 26,000 ووٹ لیے انہوں نے، رن اپ رہا. اچھا، لاچی ایک وہاں تحصیل ہے، وہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کے ایک ورکر تھا، عام ورکر، وہ ٹکٹ نہیں دے لڑا اور وہ تحصیل ناظم بن گیا ہے. تو وہ تو ہماری وہاں کی وہ رپورٹ ابھی آ رہی ہے، اور جو بھی خان صاحب نے تنظیم بھی پوری ڈیزالو کر دی اس وجہ سے. تو میں خالی بلدیات کا کہہ رہا تھا کہ وہاں کے پی کے اندر ہم ان کو بول رہے تھے کہ وہاں پہلے ڈسٹرکٹ، ابھی ہم تحصیل لیول پہ لے گئے، اور تحصیل ناظم جو ڈائریکٹ عوام منتخب کرتی ہے، عوام ان کو ووٹ دے رہی ہیں، اور تمام اختیارات دیے ہم نے وہاں. تو بات یہ کہ یہ کام تو کونسلر چیئرمین کے ہوتے ہیں کہ جو یہاں کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر ہم کر رہے ہیں. گٹر کے مسئلے بھی ایم پی اے اور ایم این اے کو دیکھنے پڑتے ہیں، صفائی کا نظام بھی ایم پی اے اور ایم این اے کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ تو یہ، لیکن یہ دینا نہیں چاہتے ہیں، یہ دینا نہیں چاہتے کیونکہ کمائی کا ذریعہ ہے ان کا. صوبائی گورنمنٹ یہاں سے ڈائریکٹ جو نا ان کے کمائی کے ذرائع یہیں سے ہیں ان کے. ابھی انہوں نے مرتضیٰ کو بٹھایا ہوا ہے، کیا انہوں نے وہ کیا؟ دیکھ لیں ان کی 4-5 مہینے کی کارکردگی، دیکھ لیں 4-5 مہینے ان کو ہو گئے، لیکن کیا کارکردگی ہے ان کی. بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ ایک بااختیار لوکل باڈی نظام آئے. ٹھیک ہے جی. نجیب صاحب سے بھی سوال کرتے ہیں، گرین لائن منصوبہ شہریوں کے لیے کیا بڑی خوشخبری ہے؟ جس طرح سے کل سے گرین لائن جو ہے اسٹارٹ کر دی گئی ہے، نجیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں شہریوں کے لیے جو ہے یہ بڑی خوشخبری ہے گرین لائن؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے ٹرانسپورٹیشن کا حال ہے، اور اگر اس میں اگر ان کو ایک اچھی جو ہے سواری مل رہی ہے، بہتر جو ہے ٹرانسپورٹ کی ان کو فیسلٹی مل رہی ہے، تو شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس حد تک بھی لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹائز تو کیا گیا ہے. لیکن میں دوسری بات بھی آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہوں گا کہ یہ ایک انکو قسم کا افتتاح ہے کہ ابھی آپ کی تیاریاں مکمل ہیں نہیں، اور اس کو افتتاح کر دیا. ابھی کی یہ بریکنگ نیوز ہے کہ وہ جی بس خراب ہو گئی ہے اور 4 گھنٹے سے وہ روٹ جو ہے وہ بند ہے. کرائے کے معاملے میں پورے پاکستان میں اگر آپ کرایہ دیکھیں تو وہ مختلف ہے، اور یہاں پر کرایہ صرف سرجانی ٹاؤن سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ 55 روپے. تو یہ بھی ایک اہم. پھر یہ کہ آپ اگر 1 لاکھ افراد کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سرجانی سے نمائش تک، نمائش کوئی کاروباری ہب نہیں ہے، اس کو جانا چاہیے تھا ٹاور تک. اب یہ ظاہر مسئلہ وفاق اور سندھ حکومت کا ہے کہ وفاق نے تو یہاں تک چلے اتنا ٹائم لگا کے یہ کام کر بھی دیا، لیکن سندھ حکومت کہاں نظر آتی ہے. اس کے جو براہ راست جس کا یہ کام تھا، آگے سلور لائن اورنج لائن تو انہوں نے لے کے جانی تھی نا، وہاں تو کوئی کام ہی نہیں شروع ہوا. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا سلسلہ ہے کہ آپ آدھے راستے میں اتارنے کے بعد اگر آپ نے صرف کیا 1 لاکھ لوگوں کو اور 29 لاکھ لوگ اس راستے پہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس پہ کسی کی نظر نہیں جا رہی. یہ منصوبہ جو ہے یہ اس کی فیزیبلٹی ہی نہیں بنتی. آپ 30 لاکھ کی آبادی میں 1 لاکھ لوگوں کو کمیوٹ کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر لانے لے جانے کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی آدھے راستے میں اتار رہے ہیں. اس کے بعد اسے اپنے آفس پہنچنے کے لیے کچھ اور ذرائع اختیار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا پھر اتنے سارا شور کر
के और 3 साल के बाद आप बसें लेके आ रहे हैं 80। कराची की जरूरत है 1000 बसें। 1000 बसों से कम पे कराची का निजाम सुधर नहीं सकता। नेमतुल्लाह खान की मैं मिसाल बार बार इसलिए देता हूं कि उन्होंने मास ट्रांजिट सिस्टम जो लेके आए थे उसके अंदर तो सर्कुलर रेलवे भी शामिल थी, उसके अंदर तो जनाब अंडरपासेस भी शामिल थे, उसके अंदर पूरी कराची के गिर्द इस तरह का मैं कल टावर पहुंचा हूं रात में एक शादी से कोरंगी से, आप यकीन कीजिए मुझे 1.25 घंटा लग गया, इसलिए कि जो ट्रालर चल रहे थे इंडस्ट्रियल एरिया से उसमें इंतहाई खौफनाक वो मंजर था कि निकले जा रहे हैं, निकले आम आदमी गुजर नहीं सकता। तो ये शहर से क्यों गुजरते हैं? इनको तो ऊपर ऊपर बाला बाला जाना चाहिए ना, तो ऐसा कोई निजाम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस एतबार से प्लानिंग की जरूरत है और सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। कहाँ का इंसाफ है कि आप 1,80,000 बसों पे 1 लाख अफराद को आप लेके जाओ और 29 लाख अफराद उसी रोड के ऊपर बर्बाद हो रहे हो, इंतजार कर रहे हो ट्रैफिक खुलने का और जाने का। तो उसको तो हमारे प्लानर्स को चाहिए कोई ऐसा मंसूबा लेके आए जिसमें पूरा कराची फैसिलिटेट हो रहा हो। और फिर क्या वजह है कि पेशावर के अंदर वो चंद महीनों में बन जाती है, लाहौर के अंदर चंद महीनों के अंदर वो रूट बन जाता है, और कराची के अंदर जो कि 95% टैक्स दे रहा है सूबा सिंध को और तकरीबन 70% टैक्स दे रहा है वफाक को, तो टैक्स के ये पैसे जाते कहाँ हैं? इसी पे तो सिंध हुकूमत की नजर है कि सिंध हुकूमत इसी को हड़प करना चाहती है और हड़प कर गई है। रोजाना की बुनियाद पे जिस कदर करप्शन सिंध हुकूमत के अंदर हो रही है और जिस कदर लूटमार हो रही है इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर इस वक्त जितने अफसर लगाए गए हैं उनका सिर्फ एक काम है कि हर फाइल के ऊपर पैसे मांगे जा रहे हैं, फाइलें बेची जा रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान के दीगर पंजाब के अंदर दूसरी जगहों पे कंप्यूटराइज हो गया जमीन और जायदाद का निजाम, सिंध के अंदर कंप्यूटराइज क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि ये जो अफसरान है ये इन फाइलों को वहां से गायब कर लेते हैं। एक आम आदमी को पता ही नहीं होता कि उसके घर के कागजात जो हैं वो किसी अहरे गहरे के नाम पे फरोख्त हो चुके हैं, और जब वो वहां पर रजिस्ट्री के लिए जाता है तो मालूम होता है कि जनाब आपकी फाइल तो ये 2 नंबर है, आपकी असली फाइल 2 नंबर है। तो ये सारा काम रोजाना की बुनियाद तो सर इन डिपार्टमेंट से खिलाफ कल मेरे पास आए थे जस्टिस रिटायर्ड और अभी जो मौजूदा सदर हैं, उनसे भी मैंने सवाल किया था क्यों नहीं इनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाता है, तो बोल रहे कि अभी हम आगे की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के खिलाफ भी इंशाल्लाह जो है कोर्ट एक्शन लेगी। अल्लाह करे ऐसा हो। कोर्ट को तो नस्ला टावर नजर आता है, बम मार दो, गिरा दो, तबाह कर दो। सर और कितने नाम आ चुके हैं, कितने टावर्स आ चुके हैं सामने। कोर्ट की बात अगर मैं इकरा टावर और इस जैसे कितने बेशुमार टावर्स हैं। तो मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना सा ये सवाल कर रहा हूँ अपने कोर्ट के जितने भी जिम्मेदार हैं कि जब आप जहाज उड़ाने वाले आदमी से ये पूछते हैं पायलट से कि तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, टेस्ट लेके उससे जहाज उड़वाया जाता है, तो आप यहाँ पर 22 करोड़ लोगों के फैसले कर रहे हैं, तो आपका भी तो कोई टेस्ट होना चाहिए ना यार, कि तबीयत सही है, ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं है, घर के मामलात क्या है। आप आके ऐसे फैसले सुना देते हैं जिसके नतीजे में तबाही और बर्बादी के अलावा कराची में कुछ नहीं होता। इस्लामाबाद के अंदर यही जज है, यही अदलिया है और यही सारा निज़ाम है, और आप वहां पर उन इमारतों को कहते हैं कि कानूनी कर दिया जाए और उनको जो है आप रेगुलराइज करने के ऑर्डर देते हैं, और वही फ्लाइट पकड़ के जब आप कराची में आते हैं तो कराची में आके आपको सिर्फ गरीब नजर आते हैं। आपने क्यों नहीं पकड़ा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को? दीगर इदारों ने 17 इदारों ने उसकी एनओसी दी है, 17 में से किसी एक इदारे को आपने बुलाया अपने पास कि ये तुमने कैसे दी, तुम्हारा जिम्मेदार कौन है, इसको जुर्माना देना चाहिए। आपने वो औरत मर गई, शमीमा खातून जो है वो बेचारी कह के मर गई कि मैं दिल की मरीज हूँ और मैं मर जाऊंगी अगर इस तरह मेरे साथ करेंगे। लेकिन ये कि इनके अच्छा इसी लाइन पे फौजियों ने अब वो बना लिया एयर वार कॉलेज, यानी कल तक वो शॉपिंग सेंटर था, उसके खिलाफ फैसला आया था, अब वहां पर एक बोर्ड लगा के उसको बना दिया गया है एयर वार कॉलेज। इसी तरीके से एक और सिनेमा हॉल चल रहा है, वहां पर कल को किसी मैटरनिटी होम का लगा दिया जाएगा, फौजियों के लिए मैटरनिटी होम की सहूलियात दस्तियाब है। तो ये आंखों में धूल जोड़ने का निजाम है पूरे का पूरा। जी शाहनवाज साहब, आपने सुना नजीब साहब की पूरी गुफ्तगू। देखिए बात इनके नजीब भाई ने देखिए दिल तो जलता है अगर ये जो आवाजें निकलती है ना, ये शोर शराबा जो होता है, ये जले हुए दिल की बातें होती है, मतलब 22 करोड़ आवाम की आवाज बन के ये लोग सामने आके बोलते हैं। देखिए ग्रीन लाइन की बात की, सबसे पहले मैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम को खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि कराची के अवाम के लिए एक हवा का झोंका तो है ना। यहाँ पहले गवर्नमेंटें गुजरी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब बात है कि ग्रीन लाइन चल गई, इंशाल्लाह 80 बसें हैं और बसें भी आएंगी। कल वो टिकटिंग सिस्टम में ज़ाहिर है अभी वो नए हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद प्रॉपर तरीके से चलेगा, 10 जनवरी के बाद।
اور یہ فرسٹ فیز ہے، یہ جو نمائش تک ہے. سیکنڈ فیز یہ جو نیاری والا ہے یہ اپنا جامع کلات پہ وہاں تک ہے. لیکن آگے تک اس وقت جو کمشنر کراچی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹرکی کے ساتھ مل کے ٹرم چلائیں گے ٹاور تک. تو انشاءاللہ بالکل وہ سیکنڈ فیز وہیں تک بنے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں ظاہر اس ٹرانسپورٹ کے لیے ہماری پلاننگ ہے پورے کراچی میں. یہ جو سرکولر ریلوے کا ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں، فریٹ کوریڈور جو اس کے لیے ہیں، مختلف ہمارے ہیں انشاءاللہ پروگرام. اور 2023 تک انشاءاللہ کراچی میں ہم کافی بہتری لے کے آئیں گے، کیونکہ کراچی کے لیے جو 1100 ارب روپے کا پیکیج رکھا گیا ہے تو یہ اسی میں تھا، گرین لائن اسی میں تھا. ہم نے یہاں 3 نالے، ہمارا کام تو نہیں تھا نالے صاف کرنا، فیڈرل گورنمنٹ کا کام تو نہیں تھا. گجر نالا، محمود آباد نالا، اورنگی نالا، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام، یہ تو صوبائی گورنمنٹ کا کام تھا. 3 نالے بنائے اور ان کے ساتھ ہم نے روڈ بھی بنا رہے دونوں طرف میں. اسی طرح پانی کے جو K4 کا بڑا مسئلہ ہے، کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، K4 پہ کام کر رہے. تو انشاءاللہ جو کراچی کے لیے 1100 کا پیکیج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا ہے تو 2023 تک انشاءاللہ کراچی کے عوام اس سے کافی مستفید ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی سر، یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں گیس لوگ اب رات کا کھانا کھانے سے محروم ہو نہیں، چکے ابھی ہیں، انشاءاللہ آج جو دفتر سے آتے ہیں رات میں وہ دودھ کو گھر کا کھانا میسر نہیں ہے. ہمیں بھی دیکھیں ندا، ہمیں بھی کافی وہ ہے کیونکہ ظاہر ہم پبلک میں ہیں اور ہم بھی اپنی گورنمنٹ سے، عماد اظہر صاحب سے اور ان سے کافی ہم نے وہ رابطے میں ہیں. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ LNG کا تھوڑا مسئلہ تھا اور گیس کا تو ظاہر پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ شارٹیج وہ ابھی آ رہے ہر سال 9% وہ کہہ رہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے MNAs ہیں، MPAs ہیں، ہمارے خاص کر ہمارے گورنر صاحب، یعنی یہ نہیں کہ دیکھ اس سے اندازہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب عماد اظہر سے کافی ناراض تھے اس مسئلے پہ کہ بالکل آپ کی کچھ MNAs ابھی بھی ناراض ہیں ہمارے اس حوالے MNAs سے. نے اب واحد پارٹی ہماری خود ہم نے پارٹی کے اندر against بھی ہو اس رہے ہیں، کے خلاف بالکل صحیح احتجاج بات ہے. کیا ہے، عماد اظہر کے خلاف احتجاج کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کراچی کے عوام کے لیے اچھی خوشخبری ہے کہ گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل امید کرتے ہیں کہ یہ گیس کا جو مسئلہ ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ صبح اسکول جانے والے بچے، جو آفیسز جانے والے لوگ ہیں وہ کافی پریشانی کا سامنا فیس کر رہے ہیں. رات میں جو گھر پہ آتے ہیں اپنے اپنے دفاتر سے تو ان کو بھی گھر کا کھانا بڑی مشکل سے میسر ہوتا ہے، کیونکہ رات میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین خوش آمدید. نجیب صاحب بریک سے پہلے ہم آف دی کیمرہ بات کر رہے تھے بلدیاتی بل کے حوالے سے، تو میں چاہوں گی ہم اسی کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ابھی ظاہر سی بات ہے مین ہاٹ ٹاپک بھی یہی چل رہا ہے. تو آپ بات کر رہے تھے بلدیاتی بل کے حوالے سے کس طرح سے انہوں نے چینجنگز کی ہیں، کس طرح کی وہ یہ جو انہوں نے بل پیش کیا تھا، تو میں چاہوں گی اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. ہم جو ابھی گفتگو کر رہے تھے جی وہ یہی تھی اور اچھا ہے ناظرین بھی سن لیں جی جی کہ 2001 کے جو کسی حد تک اختیارات تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ شہر نے ترقی کی اور اس میں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے لوگوں کے اوپر لگے. لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ 2013 میں جب دوبارہ ترمیم اس میں کی اور اس وقت وفاق میں، تو وفاق کے اندر تو یہ صوبے کے اندر تو پیپلز پارٹی چلی آ رہی ہے نا مستقل، تو انہوں نے یہاں کے جو میجر ادارے تھے جو فنڈ دینے کا سبب بنتے تھے کراچی کو، وہ اپنے پاس لے لیے. مثال کے طور پہ واٹر بورڈ ان کے پاس چلا گیا. اسی طریقے سے ماسٹر پلان یہ آج تک نہیں لے کے آئے. ماسٹر پلان آئے گا تو کراچی کے بے ہنگم تعمیرات کو کوئی روکا جا سکتا ہے نا، تو ماسٹر پلان نہیں لے کے آئے. اسی طریقے سے دیگر ادارے، انہوں نے KDA کو ختم کر دیا، انہوں نے اور اداروں کو اپنے اختیار میں لے لیا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو لے لیا، اور پھر چائنا کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس میں بھی پیسے بنانے کا کام شروع کیا کہ جی کچرا اٹھا کے ڈمپ کریں گے، جبکہ وہ ابھی تک بھی کچرا شہر کے اندر ہی ڈمپ کر رہے ہیں. نظام یہ تھا جو نعمت اللہ نے دیا تھا کہ کچرا شہر کے باہر ڈمپ ہوگا، اور ڈمپنگ اسٹیشن بھی بنائے گئے تھے. وہ پروگرام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کہلاتا تھا. انہوں نے یہیں سے کچرا اٹھا کے یہیں پر ڈالنا شروع کر دیا ہے. اب آپ بیماریوں اس کو چھوڑو، وہ تو ان کو پرواہ ہی نہیں نا، یہ کتے کی ویکسین تک تو لا نہیں سکتے اپنے علاقوں کے اندر، اور یہ کراچی کے اندر بات کر رہے ہیں ترقی کی. میں مان لیتا ہوں اگر یہ بتائیں سندھ کے اندر کسی ایک جگہ شہر کے اندر اس کو مثالی انہوں نے شہر بنایا ہو، تو میں کہتا ہوں آئیے کراچی کا اختیار بھی آپ لے لیجئے، بلکہ آگے ہم خود اپنے ہاتھ سے دے دیں گے. لیکن وہاں پر تو ناظم جوکھیوں کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، شاہ زیب جتوئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے،
بچیوں کی شادیوں کے معاملات بھی وڈیرا بیٹھ کے طے کرتا ہے کہ جو لڑکی اچھی ہوگی وہ میرے حرم میں آئے گی. تو ایسی سر مائنڈ آج ہی سیٹ کے ایک ساتھ لڑکی کی لاش ملی ہے, ایسے یہ مائنڈ مطلب سیٹ کے کس ساتھ طرح سے یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس دور کی طرف جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ابھی کچھ ٹائم پہلے جو ایک لڑکی کو گھر سے نکلتے ہوئے مار میں یہی دیا بات کر رہا ہوں نا یہ کون کہ سی اس طرح کا مائنڈ سیٹ جب آپ کا ہوگا تو آپ کراچی کے اوپر آ کے آپ کیا بہتری کی صورت پیدا کر سکتے ہیں. یہ پڑھے لکھوں کا شہر ہے, یہ آپ کو ٹیکس دیتا ہے. اور ایک اور بات میں ہمیشہ سے کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کراچی منی پاکستان ہے. بھائی کراچی منی پاکستان نہیں ہے, اپنے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیجئے. کراچی پاکستان ہے, باقی تمام علاقے منی پاکستان ہے. وہ پیرامیٹر تو لائیے نا آپ کہ آپ 95% ٹیکس دے رہے ہیں. آپ میری بات سے اتفاق کریں گے جناب کہ کراچی ہی پاکستان ہے. کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے, کراچی ترقی کرتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اور کراچی کے اسی پیسوں کے اوپر ان کی نظر ہے جس کی بنیاد پہ اس وقت پورے کراچی کے تمام ادارے انہوں نے ہتھیا لیے ہیں. اور اس کے بعد یہاں تک کہ انتظامی معاملات کے اندر بھی مجھے بتائیے نا, کراچی کا لڑکا اس وقت نوکری کے لیے کہاں جائے گا؟ سرکاری اداروں میں آپ کے لڑکوں کے لیے نوکریاں بند ہیں, تعلیم کے دروازے آپ نے بند کر دیے, یونیورسٹیز کے اندر آپ نے ایسا سسٹم لے کے آ گئے کہ کوئی لڑکا آگے نہیں نکل سکتا. اسی طریقے سے آپ کے پاس جب لڑکوں کا روزگار نہیں ہے, ٹرانسپورٹ آپ نے دی نہیں ہے. صرف نعمت اللہ خان تھے کہ جنہوں نے 368 بسیں لا کے دے دی. ایک چھوٹے سے میئر نے آپ کو 368 بسوں کا تحفہ دے دیا اور آپ یہ کام آج تک نہیں کر سکے. تو اتنے پیسے جا کدھر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ اس سے خوف کھا رہے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی آگے آ گئی ہے. نعمت اللہ خان کا ویژن جو ہے وہ زندہ ہو رہا ہے اور جگہ جگہ گلی کوچوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ جماعت اسلامی. میں اپنی پبلک ایڈ کمیٹی کی مثال دوں آپ کو, سینکڑوں کیس میرے پاس ڈیلی کی بنیاد پہ آتے ہیں جس پہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور انہیں سالو کر رہی ہے. کہ الیکٹرک کا معاملہ ہو, شناختی کارڈ کا معاملہ ہو, زمینوں کے معاملات ہوں, قبضوں کو چھڑانا ہو, عورتوں کے گھروں کے اوپر قبضے کے معاملات ہوں, بلڈرز مافیا ہو, ان سب کے خلاف تو ہم جنگ کر رہے ہیں. اچھا قانون کی جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں. بلدیاتی نظام میں تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دیتا ہوں. دیکھیں ابھی تک کوئی بڑا جلسہ, کسی کی موت کا بہانہ ہو گیا, کسی کا کچھ ہو گیا, سب کچھ یہ دنیا ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں. کم از کم یہ خوشائن بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس نقطے کے اوپر متحد ہیں کہ یہ کالے قانون کو ختم ہونا چاہیے. یہ کیوں وزیر اعلیٰ نے یہ بات کی, انتہائی شرمناک بات. اس سے کوئی جواب تو پوچھے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو اس طرح کی بات کرنے والے؟ راتوں رات تمہیں الیکشن سے پہلے یہ لسانیت کا نعرہ یاد آ گیا کہ سندھی ہم اکثریت میں ہیں تو اقلیت جو ہے وہ برداشت کرے ہمیں. تو جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سندھی اور اردو کو لڑانا چاہ رہے ہیں اور آپ اس غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں. آپ اس غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں کہ جو مسترد شدہ پارٹی ہیں جنہوں نے فسطائیت کی بنیاد رکھی, زبان کی بنیاد پہ اس پورے کراچی کے نوجوان, آدھے سے زیادہ نوجوانوں کو, ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو باہر جانے پہ مجبور کر دیا. جتنے یہاں پر انجینئرز اور ڈاکٹر تھے سب کو پرچیاں بھیج کے وہ باہر نکل گئے. اسی لسانیت کی وجہ سے سندھ کے اندر خون بہا, اسی لسانیت کے نعرے کی وجہ سے کراچی 30 سال پیچھے چلا گیا. تو بھائی آپ انتہائی ذمہ دار آدمی ہو کے, آدمی تو خیر آپ ذمہ دار نہیں ہیں, آپ ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آدمی ذمہ دار ہوتے تو اس طرح کی آپ بات نہیں کرتے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو ان کی تقریر کا, آن فلور تقریر کا نوٹس لینا. ایک اور بات میں آپ کو کہتا ہوں, مجھے شرم آتی ہے اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ انتہائی کمزور اپوزیشن ہے. انتہائی کمزور میں اس لیے کہوں گا کہ اس اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ایک فرد ایسی بات کرتا ہے اور اس کے بعد اس اسمبلی کا گھیراؤ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جن کا وفاق کے اندر پورا کنٹرول ہے, جو پنجاب کے اندر پورا ہولڈ رکھتی ہے اور جو کراچی کے اندر ان کے پاس 16 اور 17, میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کو آنا چاہیے. جماعت اسلامی تو آپ کے ساتھ ہے, میں سب کو دعوت دیتا ہوں 31 تاریخ کے دھرنے میں آپ حافظ نعیم الرحمان کا ساتھ دیں, ان کی آواز میں اپنی آواز ملائیں. مجھے یہ پورا یقین ہے کہ دیکھیں پورے کراچی والے انشاءاللہ اس دن نکلیں گے اور اپنا رائٹ لیں گے کہ کس طریقے سے اس اسمبلی نے اس کالے قانون کو کراچی کے اوپر لاگو کیا ہے. دوسرا ظلم یہ کیا کہ اپنی آبادیوں کے لیے تو 45,000 کی حلقہ بندی کی ہے کہ 45,000 کے اوپر ایک چیئرمین جو ہے وہ یونین کونسل منتخب ہوگی
اور جو سیٹلڈ آبادیاں ہیں جو پہلے سے یہاں پر جیسے نارتھ ناز آباد ہے, جیسے لیاقت آباد ہے, جیسے گلشن اقبال ہے, یا اور کوئی پرانی آبادیاں ہیں, یہاں پر آپ نے 1,75,000 کا آپ نے ووٹر کا وہ رکھا ہے. تو اس طریقے سے سارے کا سارا فنڈ آپ دوبارہ اندرون سندھ لے کے چلے جائیں گے. تو کراچی کے پاس آپ چھوڑ کیا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بلدیہ چلے گی. ہاں, آپ نے اگر لوٹنے کا کچھ طے کیا ہے تو آپ آرڈیننس ایسا لے کے آئیے کہ بھئی جتنا ٹیکس ہے اب ساری مدیں ختم ہو گئی, اب وزیر اعلیٰ ٹیکس کے نام کے اوپر آپ وزیر اعلیٰ کے کھاتے کے اندر پیسے ڈالتے جائیں, ان کی مرضی ہے, وہ جس کو چاہے نوازیں, جس کو چاہے نہیں نوازیں. تو یہ نظام وہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں یہ جماعتوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے ندا بی بی, یہ مسئلہ ہے عام شہری کا. عام شہری کو یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی کہ ان کے حقوق کے ساتھ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, جب وہ اپنی تنخواہ سے اپنے پیسے کٹواتا ہے تو سارے کے سارے پیسے یہ جو ہے نا وڈیرے اور جاگیرداروں کی جیب میں. بالکل ٹھیک ہے سر, ہماری عوام کو بھی اب شعور ہے, عوام سمجھتی ہے, اسی لیے عوام اپنا جو ہے ووٹ کا اب میرے خیال سے صحیح جو ہے استعمال کرے گی اب, کیونکہ انہوں نے سب کو آزما کے دیکھ لیا ہے. کس طرح سے تبدیلی کی باتیں اگر کی جائیں یا پھر سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے جو دعوے اور وعدے ان کی بھی دیکھ لیا, اسی لیے ساری جماعتوں کو انہوں نے آزما لیا. شاہ نواز صاحب, دیکھیں میں نجیب بھائی کی بات سے یہاں اختلاف کروں گا. انہوں نے کہیں کہ اپوزیشن نے گراؤ کیوں نہیں کیا, کیونکہ اسمبلی کے اندر سب سے زیادہ اگر ہم نے احتجاج ہم نے کیے تو ہم نے کیا ہی وہاں حکومت کے خلاف, اور اس بات کے خلاف بھی کیونکہ جب یہ بل پاس کرے تو اس وقت ہم نے احتجاج کیا, بائیکاٹ کیا, اور ان کا بندہ عبدالرشید بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم جب باہر آئے اور اس نے یہ بات کی کہ لسانیت کی اور کلیدگی کی بات کی, ہم دوبارہ گئے وہاں اور ہم نے وہ احتجاج کیا کہ بھئی پورا میڈیا دکھاتا رہا. بالکل ہم کسی اس پہ ہم نے ان کو لگام دی ہوئی وہاں اسمبلی کی فلور پہ, بالکل وہ کر رہے ہیں. دوسری بات ہے نا کہ کراچی کہ اس کے لیے ہم ہر ایک کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ہم نے کانفرنس بلائی تھی تو ہم نے دعوت دی تھی جماعت اسلامی کو, لیکن جماعت اسلامی نے اس میں شرکت نہیں کی. بات ہے نا کہ یہ تو سیاست سے ہٹ کے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. شہر کے لیے, صوبے کے لیے ہمیں سیاست سے ہٹ کے وہ کرنا چاہیے. جب یہ تو عوام کے لیے, کیونکہ عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہیں, تو ہمیں عوام کے اس کے لیے ایک ساتھ ہونا چاہیے. اور بالکل انشاءاللہ ہم اس شہر کے لیے, اس صوبے کے لیے جو بہتر وہ کرے گا تو ہم پی ٹی آئی ان کے ساتھ دے گی. کیونکہ ابھی ہم کر رہے ہیں, آج بھی ہماری ایک میٹنگ ہو رہی, تمام جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان سب کے پاس ہم گئے, اور اب ہم دوبارہ جا رہے ہیں. ہم ایک متفقہ طور پر ایک بڑا گرینڈ جو نا وہ کرانا چاہتے ہیں, احتجاج کا پروگرام بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی کے پاس بھی جائیں گے اور ہم سب کے پاس جا رہے ہیں کہ بھئی یہ نکلیں, اور یہ وقت ہے کہ بھئی اگر یہ سندھ کو ان چور اور لٹیروں سے آزاد کروانا ہے تو یہی وقت ہے. ٹھیک ہے جی, لاسٹ سوال کرنا چاہوں گے, سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کس پارٹی سے اتحاد کر سکتی ہے؟ ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں, ہم خود لڑیں گے. ہم نے 2015 میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا تھا, لیکن انشاءاللہ جو 2000 ابھی یہ اگلے نیکسٹ جو بلدیاتی الیکشن نیکسٹ ایئر ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم مختلف کوئی تو اس میں اگر تھوڑی سی وہ, لیکن اوورآل ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے. ٹھیک ہے جی, سیم کوشچن جماعت اسلامی نے جی بھائی صاحب سے. جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے انتخابی نشان پہ اپنے نام کے ساتھ لڑیں گے, اس لیے کہ ہم مستقل اس پورے عمل میں عوام کے درمیان ہیں, اور انتخابی نشان ترازو کے ساتھ جماعت اسلامی انشاءاللہ ہر سطح کے اوپر, چاہے وہ قومی ہو, صوبائی ہو یا بلدیاتی ہو, ہم اپنے نشان پہ ترازو پہ الیکشن لڑیں. نجیب صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ بھائی کراچی کے لیے اتنا دکھ درد جب سب سیاسی جماعتوں کو ہے, 31 تاریخ کو اس دھرنے میں آئیں اور اپنے کراچی سے محبت کا اور ثبوت دیں. اور حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں تمام میری سیاسی جماعتوں کو, ان کے کارکنان کو درخواست ہے کہ وہ اس دھرنے کو کامیاب بنا کے اس احتجاج کو عملی جامہ پہنائیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کی یہ پاور روڈ کے اوپر آئے گی اور ان کا محاسبہ کرے گی اس طریقے سے, تو اس بل کو واپس لینا ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ نجیب صاحب آپ کا اپنے قیمتی وقت دیا. شاہ نواز صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین؟ بالکل ہم تو ہیں, گراؤنڈ پہ موجود ہیں, اور ہم اندرونی سندھ بھی احتجاج کر رہے ہیں. کراچی میں بھی کل بھی ہمارے کیمپ لگ رہے ہیں, مختلف کیمپ لگا رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم تمام اپوزیشن کے پاس جا رہے ہیں اور متفقہ طور پر ایک احتجاج کا پروگرام بنا رہے ہیں. تو خاص کر میں کراچی سمیت پورے سندھ کے عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ 14 سال سے اس صوبے پہ حکمرانی کر رہے ہیں, اور اگر کہیں ایک مسئلہ یہ بتا دے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حل کیا ہو, ایجوکیشن کا مسئلہ حل کیا ہو,
صاف پینے کے پانی کا مسئلہ حل کیا اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا اور ہیلتھ کا. ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے نواب شاہ کے اندر جو آصف زرداری کا یعنی آبائی حلقہ ہے وہاں پر یعنی ایمبولینس نہیں تھا, اس میں چادر کے اندر رکھ کے ایک ڈیڈ باڈی وہ لے کے جا رہے تھے, ایمبولینس نہیں تھا. تو یہ حال ہے کہ بھئی نکلے, ان کو یہ 14 سال سے لگے ہوئے ہیں, صوبے کے غریب عوام کا حق کھا رہے ہیں, تو ان کے خلاف نکلے اور ایک تحریک شروع کرے تاکہ ان کو اپنے انجام تک پہنچائیں. ٹھیک ہے جی, لاسٹ سوال کرنا چاہوں گی آپ سے. اسد نجیب صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے, کیا آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے؟ بالکل پارٹی انشاءاللہ, میں نے تو کہا نا کہ بھئی بالکل کراچی کے لیے ہم ہر اس پہ تیار ہیں اور ہماری پارٹی ظاہر ہماری لیڈرشپ جو نا ان کے وہ کریں گے. تو ہم نے تو کہا ہے کہ بالکل ہم تو کہتے ہیں کہ کراچی اس کے لیے ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم اس صوبے کے لیے, ہم اگر سیاست کرتے تو اس صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے کر رہے, تو انشاءاللہ بالکل ساتھ دیں گے. بہت شکریہ شاہ نواز صاحب, پھر سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. نجیب صاحب, امید کرتی ہوں میرے ناظرین کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا کو دیں اجازت. مجھے, میرے آنے والے مہمانوں کو, میری پوری ٹیم کو خصوصاً اپنی دعا میں یاد رکھیں. فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.